السلام علیکم، مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کی سیاست کے حوالے سے ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور ایم پاکستان اس وقت اپنے اختلافات کی زد میں ہے، اور جمہوری پارٹیوں میں ایسے اختلافات ہوتے ہیں، مگر اس طرح اس کا اظہار اس پارٹی میں نہیں ہوتا تھا، جو پارٹی جس کا نام ایم ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے پہلے بھی اظہار خیال اس پہ کیا تھا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ایم پاکستان میں وجود ہے اس کا، اور ایم پاکستان عوام کی، اپنے ووٹر کی امید پہ پورا نہیں اتر سک رہی اب تک، ہزار جتن کرنے کے باوجود بھی۔ بہرحال انہوں نے کوشش کتنی کی، کتنی اسٹرگل کی، اسٹریٹ پاور کی، وہ تو بہرحال سامنے نہیں ہے۔ البتہ ریٹن میں اور اسمبلی میں وہ بولتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی خدمات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عوام جو ہے کس سے امیدیں وابستہ کرے۔ اب اس وقت کراچی کے اندر جو مہاجر سیاست کرنے میں جو نامی گرامی ہیں، وہ ایم پاکستان ہے۔ وہ تو خیر متحدہ ہے، مظلوموں کی جماعت ہے۔ اسی طریقے سے مہاجر قومی موومنٹ ہے، آفاق احمد کی جماعت، جس کے بانی ایم کے الطاف حسین تھے۔ تو الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ بنائی، الطاف حسین نے ہی متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا اس کو۔ تو الطاف حسین کو ہی آج لوگ چاہتے ہیں۔ اب اس پہ ہزاروں تبصرے ہو رہے ہیں کہ بھئی وہ یہاں آتے ہیں یا نہیں آتے، یا ان کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ملتی ہے۔ یہ ایک تو قانونی قباحت تو ہے، مگر اس کے باوجود ریاستی اداروں سے جب تک الطاف حسین کا معاملہ طے نہیں ہوتا، اور ان کا موجودہ جو اس وقت پاکستان میں نظام چل رہا ہے، جس کو ہائیبرڈ نظام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کنٹرول ڈیموکریسی سے کہا جاتا ہے، تو اس میں تو الطاف حسین کی جب تک ان کی ریاست کی منظوری ہوگی، اور تو پھر الطاف حسین کی سیاست یہاں ہو سکتی ہے، الطاف حسین کا آنے کا بھی چانس بن سکتا ہے۔ تو یہ اسی صورت پہ ممکن ہے کہ الطاف حسین کے کوئی ان سے روابط ہوں، رو رسم ہوں۔ اب جھلک اٹھتی ہے کہ الطاف حسین کی لہر اٹھتی ہے، تو پھر جو ایم پاکستان میں ان کو اپنی کشتی ڈوبتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ جب سمندر میں ان کے تلاطم ہوتا ہے، تیزی سے موجیں آنے لگتی ہیں الطاف حسین کی، تو اسی طریقے سے ان کو اپنا جو جہاز ہے پانی کا، وہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں کس وقت کے لیے بنایا تھا یا کیوں بنایا تھا؟ مطلب ایک پاکستان ایم تو 22 اگست کے بعد بنی، تو لازمی اس میں اس وقت تک تو یہی تھا کہ بھئی ایم کا نام ختم ہو جائے گا، مگر انہوں نے سنبھالا دیا، یا اب ایم کو نام انہوں نے زندہ رکھوایا، اور پاکستان کے ریاستی اداروں سے اس بات کی اجازت لی، یا ان کی آشیرواد تھے، تو انہوں نے ایم پاکستان، بہرحال ایم کا نام زندہ رکھا انہوں نے۔ اب وہ معیار پہ پورے نہیں اترے، عوام جو ہے وہ مسلسل الطاف حسین کو ہی چاہتی ہے، وانٹڈ کہ الطاف حسین کی سیاست چلے، وہ انہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے عوام۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین تو اب آنے سے، جب تک پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی عدلیہ اجازت نہیں دیتی، وہ تو آنے سے رہے، یا ان کی ہیلو کی آواز آنے سے رہی۔ پھر اس صورت میں الٹرنیٹ اس کا، یعنی کہ پاکستان میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ اب انہی میں سے اگر جماعت نکالے تو نئے دو کام جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ایم پاکستان میں بقول فارم 47 کے لوگوں نے، انہوں نے سیٹیں حاصل کر لی، 22 سیٹیں ہیں۔ 22 سیٹوں کے بعد بھی وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ایوان میں۔ تو
بہرحال ان کو اپنے سے بھی شکوہ ہے، اپنے ساتھیوں سے آپس میں شکوہ ہے ان کو، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کام نہیں کرا سک رہے ہیں، تو مصطفیٰ کمال تو اس میں بڑے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسی ہزار وزارتیں قربان ہو یہ کہ ہم روڈ پہ نکلنا چاہتے ہیں، ہم اسٹریٹ پاور دکھانا چاہتے ہیں، تو لازمی ان کی توقعات یہ شکوہ کرتے ہیں خالد مقبول سے کہ انہوں نے روکا ہوا اسٹریٹ پاور نہیں، اور اسی طرح سے نظام چل رہے گا، تو بہرحال وہ ان کو نہیں، اب یہ الیکشن ہوگا ان کا انٹر پارٹی، اس میں دیکھو کون آتا ہے، تو پھر وہ مصطفیٰ کمال کو اس میں اپنی امید ہو چلی ہے کہ وہ اس میں جیت جائیں گے، تو ان کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، تو پھر میں ایسے چلاؤں گا اپنے ایم کیو کو جو ان کی یعنی کہ قیادت میں ہوگی، تو بہرحال یہ تو ابھی بہرحال جب ہوگا تو جب پتہ چلے گا، مگر ابھی بہرحال عوام ان میں سے کسی کو لائک نہیں کر رہی جو حقائق ہیں، اور اس کے علاوہ جو عوام کو وہاں سے جو ٹک ٹاک میں الطاف حسین پابندی کے باوجود بھی چلا رہے ہیں اپنے، تو پاکستان میں تو پابندی ہے، اور لازمی ان کی حالیہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی، ان کے وکلا کے گرفتار کیے گئے، تو اس سے یہ مطلب ہے ریاستی اداروں نے کوئی اجازت نہیں دی تھی، کوئی ڈھیل بیچ میں ہوتی ہے، وہ ڈھیل سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر اجازت ملے تو پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اتنی ماہر ہیں اور اتنی یعنی کہ ہائی پیمانے پہ ہیں کہ وہ یہ جانتی ہیں کہ کون آدمی ملک کا غدار ہے کون نہیں ہے۔ اب یہ تو الطاف حسین کو جب کلیئرنس مل جائے گی ان کی، اس سے تو پھر ظاہر ہو جائے گا، جب یہ جو دیواروں پہ چاکنگ اور یہ تمام جو یہ معاملات چلے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ جناب کلیئرنس کی صورتحال سام آ رہی ہے، مگر گرفتاریاں، اب اس پہ یہ ظاہر ہوتا ہے گرفتاریاں کسی کی اپیل پہ کی یا کسی کی درخواست پہ ہو رہی ہیں، تو لازمی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الطاف حسین پوری طرح اپنے ایجنسیوں سے رابطہ ان کے ساتھی جو آ رہے ہیں کر کے ابھی ان کو پوری طرح اجازت نہیں ملی ہے، اور جب اجازت نہیں ملے تو جو بھی کام ہوگا ان کا سیاسی سرگرمیاں جو بھی ہوں گی غیر قانونی ہوں گی۔ اب عوام جو ہے وہ یہی جب یہ چاکنگ ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں بھائی قائد آ گئے، ہیلو کی آواز آنے والی ہے، اور تو مطلب عوام کے ہمدردیاں کوئی نہیں سمیٹ سکا، جو ایم کیو کو چاہتے تھے لوگ وہ نہ آفاق احمد سمیٹ سکے نہ ایم کیو پاکستان والے عوام کے یعنی کہ دل میں جگہ نہیں بنا سکے، یہ ایک حقیقت ہے، اور جس کے جو دل میں جو عوام کے ہے یہاں کے جو حقائق وہ یہی ہیں جو ایک سیاسی مبصر کے حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں الطاف حسین کی آوازیں ان کے دل سے آ رہی ہیں کہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہو جائیں، یا ان کا یعنی کہ ہیلو کی آواز آ جائے، یا وہ خود آ جائیں، یہ عوام کی امید ہے اور عوام کی خواہش بھی ہے، عوام کی چاہت ہے ان سے، تو یہ پوری کب ہوتی ہے یہ چاہت، یہ تو فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو یعنی کہ کسی کی چاہت ڈیمانڈ پوری کر دی گئی، اور ان کے اوپر ذرا گرفتاریاں کر کے تھوڑا ان کی جو چاکنگ واکنگ ہو رہی تھی بینر وینر روکے گئے، مگر آج یا کل یہ الطاف حسین والے بھی اپنے مذاکرات کے ذریعے یا ریاست کو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے، یا ریاست سے ان کی کوئی ڈیل ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، تعلقات بن گئے، اور عدالت نے ان کو اجازت دے دی، تو بہرحال آنا تو انہیں ہے، اور ان کی سیاسی سرگرمیاں پاکستان میں بحال ہوں گی جب ایجنسیاں یا پاکستان کے ریاستی ادارے اجازت دیں گے، جس سے عوام اور ان کے چاہنے والے دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی مسلسل اپیل کر چکے ہیں الطاف حسین اور ان کے ساتھی، اور ان کے ساتھیوں میں آنے والے دنوں میں مزید کوئی معافی نامہ لے کے لوگ شاید ان کے پاس بھیج دیں یا خود چلے جائیں، یہ بھی آگے نظر آ رہا ہے، مگر بہرحال یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے اس وقت کہ کسی کو نہیں عوام جاری، کوئی عوام کا دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان کی یعنی کہ اتنی ان کی طاقت کے ساتھ، پاکستان کے یعنی کہ حکومتی طاقت کے ساتھ بھی، مگر وہ سرگرم عمل ہیں تمام پارٹیاں
ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ الطاف حسین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ یعنی کہ ریورس میں چلی گئی ہے ان کی۔ تو اب عوام یہ چاہتی ہے کہ الطاف حسین آئیں اور ان کو وہی ان کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہو اور ان کو تنظیم کو ریورس گیئر سے نکالا جائے اور پھر وہ فرنٹ پہ چلے۔ مگر شہر کراچی کی امن کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی امن ہے اس وقت، ایسا نہیں ہوگا تو ایجنسی یہاں پاکستان کے ریاست ادارے، پاکستان کے منی پاکستان جس میں امن و امان اگر ان کے آنے سے پہ والا ہوگا تو ان کو نہیں آنے دیں گے۔ الطاف حسین اسی صورت میں آ سکتے ہیں جب ریاستی اداروں کو یہ یقین دہانی کرا دیں کہ یہاں ان کے آنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی امن و امان پہ والا نہیں ہوگا، نہ کوئی یہاں جھگڑا ہوگا، نہ وہ کسی کو ماریں گے، نہ کسی کو مخالفین کو ان کی پارٹی کوئی وہ ماضی کی طرح مارے گی یا تشدد کریں گی طاقت پانے کے بعد۔ بہرحال یہ شکوک و شبہات ریاستی اداروں کو پائے جاتے ہیں، تو اس سے اگر وہ اپنی غلط فہمی ریاستی اداروں کی دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین بھی آ سکتے ہیں، اور عوام کی توقعات کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ اگر ریاستی ادارے دیں گے یا عدلیہ دے گی تو پھر عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، اور جو عوام اس وقت اپنے کو لاوارث سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کوئی ان کا وارث یہاں پاکستان میں سیاست، وارث کی سیاست بحال ہو گئی ہے، اور اب ان کے اور یہ لاوارثی کا جو تانا مل رہا ہے کہ یا احساس پیدا ہو گیا مہاجر عوام میں، یہاں کے ان کے ووٹر میں کرا مظلوم عوام کے، تو وہ کسی حد تک دور ہو جائے گا۔ مگر یہ ریاستی اداروں اور پاکستان کی عدلیہ سے مشروط ہے کہ وہ الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی کب اجازت دیتے ہیں اور کب ان کو عوام کی ترجمانی کرنے کا حق ملتا ہے، یہ اسی پہ ہی منحصر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔